دنیا کی تمام اہم زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ لوگ بھی جب جماعتوں میں نکلتے ہیں تو اسی کتاب کی تعلیم ہوتی ہے۔ اگر مسجد میں کہیں تعلیم کا عنوان یا تعلیم کا وقت ہے عمومی حلقہ میں، تو اس سے مراد فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیز جب اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں بھی مقبول فرما دیتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے علم و عمل پر سب کا اتفاق ہے۔ کچھ لوگ اس کتاب کے مضامین اور اس کتاب میں بیان کردہ اہم چیزیں، عقائد، ان سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، محروم کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب حضرت شیخ نے اپنے بیماری کے زمانے میں لکھی ہے۔ اس وقت شیخ معذور تھے، اس لیے اتنے بڑھاپے اور بیماری کے زمانے میں لکھی ہوئی چیز کا اعتبار نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت نے یہ کتاب اپنے زمانہ تدریس مظاہر علوم میں لکھی ہے۔ اس وقت حضرت وہاں پڑھا رہے تھے۔ اس کتاب کے اکثر حصے حضرت نے جوانی میں لکھے۔ امام التبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کے حکم پر، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کے حکم پر، اور حضرت مولانا محمد یاسین نگینوی رحمہ اللہ، ان اکابر کے حکم پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ معذوری کا زمانہ نہیں ہے۔ ہاں، معذوری کے زمانے میں بھی انہوں نے دین کا کام کیا ہے۔ کوئی خاص بیماری حضرت کو نہیں تھی۔ یہ جو مشہور ہے کہ معذور ہو گیا، فلاں بیمار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، یہ عام لوگوں کی باتیں ہیں۔ علماء کی عمر جب زیادہ ہوتی ہے، بزرگوں کی، اکابر کی عمر جب زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ تو جو بندہ رب کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو رہا ہے، اس کا دماغ اور زیادہ روشن ہوتا ہے یا مدھم ہوتا ہے؟ اس کا تو اور زیادہ روشن ہوتا ہے۔ اس لیے یہ صرف اس نیک کام سے اور ان اہم اور نیک باتوں سے محروم کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ آج کی مجلس میں جو عنوان چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، رب کی یاد ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ مولانا محمد وسیم صاحب دامت برکاتہم کے ہاں ہر ہفتہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے۔ تو آج کی مجلس بھی ذکر کی مجلس بھی ہے، اور ذکر کے فضائل اور اس کی ہمیں کتنی ضرورت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ کے سامنے جو چیز بار بار تکرار کے ساتھ آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ذکر ہی بنیاد ہے۔ جب بندہ اللہ کی یاد کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر احکام شریعت پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ذکر کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک دل میں اللہ کو یاد کرنا بھی ہے، اور ایک زبان سے اللہ کو یاد کرنا بھی ہے۔ ایک آواز سے اللہ کو یاد کرنا بھی ہے، اور ایک بغیر آواز کے اللہ کو یاد کرنا بھی ہے۔ آواز سے یاد کرنے کو ذکر بالجہر کہتے ہیں۔ اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ مسجد میں بھی، باہر بھی، کہیں بھی ہو، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس سے روکتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اور پھر مسجدوں کی بربادی اور تباہی اور خرابی کی کوشش کرتا ہے۔
تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجدوں کی آبادی بھی اللہ کے ذکر سے اور گھروں کی آبادی بھی اللہ کے ذکر سے۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب نے ان کا نام سنا ہے، بہت بڑی ہستی۔ وہ اس آیت کے ذیل میں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس آیت کے ذیل میں حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذکر سے روکنے کو جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور ذکر کے روکنے کو مسجد کی خرابی بتایا ہے، مسجد کی تباہی اور بربادی بتایا ہے، تو یہ روکنا ذکر بالجار سے روکنا، اس لیے کہ ذکر خفی سے تو روکنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بغیر آواز کے ذکر کر رہا ہے اسے تو روکنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اور اس کا پتہ بھی نہیں کہ کیا کر رہا ہے۔ جو روکنا ہے وہ جہر سے روکنا مراد ہے۔ تو میں بھی آج کی اس مجلس کی مناسبت سے فضائل اعمال میں سے ایک حدیث اور حضرت شیخ رحمہ اللہ نے جو اس کی تشریح فرمائی ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس مجلس کے لیے تعلیم اور فضائل اعمال کا انتخاب دو وجہ سے کیا گیا ہے۔ پہلی یہ کہ ہماری جو باتیں ہیں ان سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی بات سنائیں۔ ہمارے اکابر نے بڑی محنت کے ساتھ اردو کی کتابوں میں دین کو اس انداز سے بیان کر دیا ہے کہ اگر گھروں میں، مساجد میں، مدارس میں، اپنے اداروں میں جہاں بھی چند آدمی بیٹھ جائیں، کسی کھیت میں، کسی کنویں پہ، اگر اس کی تعلیم کر دی جائے تو دین کی پوری بات آسانی کے ساتھ سمجھ آتی ہے اور پہنچ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ذکر ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگے۔ فائدہ میں حضرت شیخ لکھتے ہیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقوں یا بے وقوفوں کے ریاکار یا مجنون کہنے سے ایسی بڑی دولت چھوڑنا نہ چاہیے۔ تو اگر کوئی منع کرتا ہے تو اس کے منع کرنے سے اس نعمت کو چھوڑنا نہ چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، حضرت شیخ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اور ذکر کے متعلق فرما رہے ہیں، بلکہ اس کثرت اور اہتمام سے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا ہی چھوڑ دیں۔ اور مجنون جب ہی کہا جائے گا جب نہایت کثرت اور زور سے ذکر کیا جائے گا، آہستہ میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز بندوں پر ایسی فرض نہیں فرمائی جس کی کوئی حد مقرر نہ کر دی ہو اور پھر اس کے عذر کو قبول نہ فرمایا ہو بجز اللہ کے ذکر کے، کہ نہ اس کی کوئی حد مقرر فرمائی اور نہ عقل رہنے تک کسی کو معذور قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد اذکر اللہ کثیرا، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ جل شانہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو، رات یعنی رات میں، دن میں، جنگل میں، دریا میں، سفر میں، حضر میں، فقر میں، تونگری میں، بیماری میں، صحت میں، آہستہ اور پکار کر ہر حال میں۔ حافظ رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اللہ کے ذکر کی اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ بغیر ذکر کے کوئی چیز نفع نہ دے گی۔ لوگوں کے مجنون یا ریاکار کہنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔
صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ اول وہ ذکر سے اس خیال سے روکتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر شیطان کو روکنے کے لیے یہ ایک مستقل ذریعہ اور ہیلہ مل جاتا ہے، اس لیے یہ تو ضروری ہے کہ دکھلانے کی نیت سے کوئی عمل نہ کرے، لیکن اگر کوئی دیکھ لے تو بلا سے دیکھے، اس وجہ سے چھوڑنا بھی نہ چاہیے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہما ایک صحابی ہیں جو لڑکپن میں یتیم ہو گئے تھے، چچا کے پاس رہتے تھے، وہ بہت اچھی طرح رکھتا تھا، گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ چچا کو خبر ہوئی تو اس نے غصہ میں بالکل ننگا کر کے نکال دیا۔ ماں بھی بیزار تھی، لیکن پھر ماں تھی، ایک موٹی سی چادر ننگا دیکھ کر دے دی، جس کو انہوں نے 2 ٹکڑے کر کے ایک سے 70 ڈانپا، دوسرا اوپر ڈال لیا۔ مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پڑے رہا کرتے تھے اور بہت کثرت سے بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ اب یہ بلند آواز کے ساتھ ذکر کون کر رہا ہے؟ صحابی رسول کر رہے ہیں۔ کتنی قربانیوں سے آئے ہیں اور کہاں پہ کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں، اگر ذکر آواز سے، اگر ذکر جہر سے منع ہوتا تو حضور منع کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا، حدیث میں اور عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حالات میں موجود ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں جہاں بھی یہ روایت ہے وہاں پہ ان کے ذکر آواز سے، جہر سے کرنے کا تذکرہ موجود ہے، کوئی بھی منع نہیں کر رہا، تو پھر اب کسی کے منع کرنے سے ہمیں منع ہونے کی ضرورت نہیں۔ کوئی منع کر رہا ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہے، ہم تو اسے بھی دعوت دیتے ہیں تو بھی کر، جو بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہو رہی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ خوش ہو رہے ہیں، تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہا کرتے تھے اور بہت کثرت سے بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا یہ شخص ریاکار ہے، اس طرح ذکر کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ اوابین میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ حالات ایسے پیدا فرمائے کہ ان لوگوں نے خود کوئی سوال کیا، کوئی جواب ہوا، ہم تک دین پہنچ گیا۔ تو اس وقت بھی جب یہ بات سامنے آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اونچی آواز سے جو ذکر کر رہا ہے یہ ریاکار نہیں ہے، انہو اواہ، حدیث میں اواہ بھی آیا ہے اور اوابین کا کلمہ بھی آیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اواہ ہے، ریاکار نہیں ہے، اواہ کا معنی امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے انہو حرارت من عشق اللہ تعالی، اواہ اللہ تعالی کی عشق، اللہ تعالی کی محبت کی گرمی، اس کا اظہار ہے۔ گویا جو ذکر آواز سے کر رہا ہے وہ رب کی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اب دیکھیں اس بڑی شان والی شخصیت کا انجام کیا ہوا۔ غزوہ تبوک میں انتقال ہوا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رات کو قبروں کے قریب چراغ جل رہا ہے، قریب جا کر دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ارشاد فرما رہے ہیں لاؤ اپنے بھائی کو مجھے پکڑا دو۔ دونوں حضرات نے نعش کو پکڑا دیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ جو آخری
خدمتیں یہ میں کرنا چاہتا ہوں، میں قبر میں رکھوں گا ان کو۔ دفن کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے تمنا ہوئی کہ یہ نعش یعنی یہ میت میری ہو۔ اب دیکھیں ذکر بالجار نے کس مقام تک پہنچا دیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے دیکھنے سے اللہ تعالی یاد آتے ہوں اور اس کے کلام سے علم میں ترقی ہوتی ہو اور اس کے اعمال سے آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہو۔ اور یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب کوئی شخص کثرت سے ذکر کا عادی ہو، اور جس کو خود ہی توفیق نہ ہو اس کو دیکھ کر کیا کسی کو اللہ کی یاد آ سکتی ہے۔ یہ حضرت شیخ لکھ رہے ہیں کہ جو خود ذکر نہیں کرتا اسے دیکھ کے ذکر اور اللہ کی یاد کیا آئے گی۔ آگے فرماتے ہیں بڑی عام بات ہے، بعض لوگ پکار کر ذکر کرنے کو بدعت اور ناجائز بتاتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، فضائل اعمال سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آپ اپنے گھروں میں مسجدوں میں جا کے اس کتاب سے یہ حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ میری جو بات ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، حرف بحرف اسی سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ فرمایا بعض لوگ پکار کر ذکر کرنے کو بدعت اور ناجائز بتاتے ہیں، یہ خیال حدیث پر نظر کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو۔ یہ خیال حدیث پر نظر کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے، یعنی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارکہ کے حالات نہیں پڑھے ہوئے، نہیں سنے ہوئے، اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب نے ایک رسالہ صباحت الفکر اسی مسئلے میں تصنیف فرمایا ہے، جس میں تقریباً 50 حدیثیں ایسی ذکر فرمائی ہیں جن سے جہر یعنی پکار کر ذکر ثابت ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضروری امر ہے کہ شرائط کے ساتھ اپنی حدود کے اندر رہے، کسی کی اذیت کا سبب نہ ہو۔ ایک آخری بات اسی تعلیم کے ذیل میں عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت دامت برکاتہم تشریف فرمائے، مجھے کوئی بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، حضرت کے حکم پہ ہی یہ چند باتیں عرض کی ہیں۔ ہمارے علماء احناف میں ایک بہت بڑی ہستی گزری ہے، حضرت شیخ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ، جنہیں علامہ شامی بھی کہتے ہیں، رد المختار ان کی مشہور کتاب ہے۔ ہمارے مفتی صاحبان اب بھی جب کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو اس کتاب کے ساتھ دیتے ہیں، اور اگر کسی رائے میں اختلاف ہو جائے تو علامہ شامی رحمہ اللہ کی رائے کو معتبر سمجھا جاتا ہے۔ ان کے بہت سارے القابات اور ان کی شخصیت کا کئی انداز سے تعارف کرایا گیا ہے۔ ان کو خاتم المحققین بھی کہتے ہیں، یعنی جس انداز سے دین کو تحقیق کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہے یہ انہی پہ ختم ہے۔ بہت شخصیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں اجمع العلماء سلفا و خلفا علی استحباب ذکر الجماعت فی المساجد وغیرہا الا ان یشوش جہرہم من نائم او مسلم او قارئ۔ فرماتے ہیں کہ سلف و خلف یعنی پہلے زمانے، بہت پہلے زمانے اور قریب کے زمانے کے علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ کا ذکر مجلس میں کرنا، جہر اور آواز سے کرنا یہ مستحب ہے۔ اجمع العلماء سلفا و خلفا علی استحباب ذکر الجماعت، مجلس ذکر پر سلف و خلف کا اجماع۔
ہاں یہ شرط ضرور ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. مثلا ایک نماز پڑھ رہا ہے، ایک قریب ذکر اونچی آواز سے شروع کر دیتا ہے تو یہ منع ہوگا. تو یہ منع ہونا اونچی آواز سے ذکر کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے نمازی کے قریب ہونے کی وجہ سے. ایک سو رہا ہے، ایک بندہ مستحب ذکر جار سے کے ساتھ کر رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے. ایک قرآن پڑھ رہا ہے اس کے قریب، یہ نہیں. اور اگر اس طرح کے حالات نہیں ہیں تو مسجد ہو یا گھر ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے نام سے آباد رکھا جائے. جب رب کا نام نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات اور عرض کرتا ہوں، یہ ذکر ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا؟ بڑی نعمت ہے. جس طرح نماز بڑی دولت اور بڑی نعمتیں سیکھے بغیر نہیں آ سکتی. ایک بندہ ایویں ہی شروع کر دے، اس نے نماز ہو سی، اسے کوئی مسئلہ نہیں پتا، نہ پاکی کا نہ پاکی کا کوئی بھی نہیں پتا. زکوٰۃ عبادت ہے، فرض ہے، لیکن اس کے مسائل ہیں. ایک بندہ جس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی اس کو دے دے جان بوجھ کے، زکوٰۃ ہو جائے گی. ایک بندہ حج پہ چلا جاتا ہے، اس کو مسائل کا نہیں پتا، فرض چیزیں چھوڑ دیتا ہے، حج ہو جائے گا. جس طرح یہ تمام عبادات اللہ کا حکم ہے اور سیکھے بغیر نہیں آ سکتی، اسی طرح اللہ کا ذکر بھی اللہ کا حکم ہے. حدیث میں اس کے فضائل ہیں، وہ بھی سیکھے بغیر نہیں آ سکتی. ذکر جس سے سیکھا جاتا ہے، جس طرح باقی اور چیزوں کے استاد ہوتے ہیں، اسی طرح ذکر سکھانے والے بھی استاد ہوتے ہیں. تو ذکر سکھانے والے جو استاد ہیں انہیں استاد بھی کہہ سکتے ہیں، شیخ بھی کہہ سکتے ہیں، پیر بھی کہہ سکتے ہیں، مرشد بھی کہہ سکتے ہیں. اس طرح کا تعلق، یہ استاذی شاگردی جو ہے، یہ ذکر سیکھنے کے لیے، شریعت پر چلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اللہ کے قرب کا راستہ بتائیں، سکھائیں. تو یہ سلسلہ بھی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے. جس سے حاصل ہوتا ہے اس کو شیخ بھی کہتے ہیں، مرشد بھی کہتے ہیں. حضرت اقدس دامت برکاتہم ہمارے بھی شیخ بھی ہیں، مرشد بھی ہیں. ہم نے انہی حضرات سے سیکھا ہے. اس لیے ان حضرات کا وجود بڑی غنیمت اور بڑی نعمت ہے. تو میری آپ لوگوں سے بھی استدعائے گزارش ہے کہ ان حضرات سے ذکر سیکھیں، باقاعدہ تعلق قائم کریں، باقاعدہ بیعت ہوں، اور پھر بیعت ہونے کے بعد ذکر کو ترتیب کے ساتھ، منازل کے ساتھ سیکھیں تاکہ یہ نعمت پوری طرح میں حاصل ہو سکے. اس لیے جو حضرات کسی شیخ سے بیعت نہیں ہے پہلے سے، اگر جو کسی سے بیعت ہے تو پھر وہ اپنے شیخ کی قدر کرتے ہوئے ان سے سیکھے. دوسری جگہ بیعت ہونا جائز نہیں. جس طرح ایک طالب علم ایک وقت میں ایک ہی مدرسے میں پڑھ سکتا ہے، ایک طالب علم دو مدرسوں میں نہیں پڑھ سکتا، یا ایک جگہ پڑھے گا یا دوسری جگہ. تو جو لوگ ان کا تعلق کسی شیخ وقت سے ہے، ان کی قدر کرتے ہوئے ان سے سیکھیں. اور جن کا نہیں ہے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان چیزوں پہ سوچنے پہ زیادہ وقت نہ لگائیں. جو جب وقت لگائیں گے اس پہ وہ وقت ضائع ہوگا. ان حضرات کی موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان سے بیعت ہو، اور جی چاہے تو آج ہی ہو، اسی مجلس میں ہونا چاہیے. ہم نے اپنے اکابر کو اسی طرح دیکھا ہے الحمدللہ. اور پھر باقاعدہ سیکھیں. یہاں بھی ہفتے کے کون سے دن ہوتی ہے مجلس؟ ہر جمعرات کو مغرب کے بعد مجلس ذکر ہوتی ہے. یہاں بھی تشریف لائیں، یہاں بھی حضرت تشریف لاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے.